ہر جمعرات جب بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تو وہاں آدمی کھڑے ہوتے. پھر جب میں نے قبر کھودی تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں حیرت سے بستر پر بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ میں حیران رہ گیا. میں نے اپنی ماں کے کہنے پر اس کی پسند سے آنکھیں بند کر کے شادی کر لی تھی. نہ اماں سے یہ پوچھا تھا کہ لڑکی کون ہے، نہ یہ پوچھا تھا کہ کیسی ہے. بس مجھے اپنی ماں پر پورا یقین تھا کہ میری ماں میرے لیے کوئی بہتر جیون ساتھی تلاش کرے گی. اور اب جبکہ شادی کے بعد میں اپنے کمرے میں پہنچا تو واقعی اپنی ماں کی پسند کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا. فاطمہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ جب میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے بات چیت شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بہت ہی معصوم اور سیدھی سادی سی تھی. میں نے اسے دوپٹے کی جھنجھٹ سے آزاد کروایا تھا. وہ گھبرا گئی تھی اور اس کے چہرے پر ایسے رنگ بکھرے تھے کہ میں کھل اٹھا تھا. مجھے ایسی ہی معصوم لڑکیاں پسند تھیں. بے باک اور بے حیا لڑکیوں سے مجھے نفرت تھی اور شاید اسی لیے میری ماں نے میرے لیے فاطمہ کو پسند کیا تھا. میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی وہ مجھ سے جس قدر شرما رہی تھی میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنے قریب کیا تھا. شادی کی پہلی رات فاطمہ کی سنگت میں اتنی خوبصورت گزری تھی کہ مجھے اپنی زندگی پر رشک ہونے لگا تھا. والد کی موت کے بعد میں نے اپنی ماں کے ساتھ ہی ساری زندگی گزاری تھی. میں تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ساس بہو کے لڑائی جھگڑوں سے خوف آتا تھا. مگر پھر جب میری نوکری شہر میں ہوئی اور مجھے اماں کو تنہا چھوڑ کر شہر آنا پڑا تو میں ہر وقت اماں کے لیے فکر مند رہتا. اور پھر اماں نے ہی زبردستی شادی کا شور ڈال. شادی سے پہلے میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کہ کہیں میں ماں اور بیوی کے درمیان کے جھگڑوں میں نہ پھنس جاؤں. لیکن فاطمہ نے مجھے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ماں کا بہت خیال رکھے گی اور کبھی اس کی طرف سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی. میں نے انہیں آنکھیں بند کر کے فاطمہ کے ہر وعدے پر بھروسہ کیا تھا. میں بڑے شہر میں نوکری کرتا تھا. چھٹیوں میں ہی گھر لوٹ کر آتا تھا. ابھی میں چھٹیوں پر آیا تھا کہ اماں نے مجھے فاطمہ کے ساتھ باندھ دیا تھا. کہنے لگی تو ہمیشہ مجھے اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے، اب بہو کو میرے پاس چھوڑ جانا. 10 دن کی چھٹیاں گزار کر میں پوری طرح مطمئن ہو کر واپس اپنی نوکری کے لیے شہر پہنچ گیا تھا. اب مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ میری ماں اکیلی نہیں ہے. میں تقریباً روزانہ ہی اپنی بیوی کو فون کرتا تو وہ اماں سے بھی میری بات کرواتی. اماں فاطمہ کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی اور فاطمہ بھی اماں کی بہت تعریف کرتی تھی. پھر ایسے ہی 1 مہینہ گزر گیا. مجھے گھر کی بہت یاد ستاتی تھی. پہلے اماں کے لیے دل دھکتا تھا، اب تو میری جان فاطمہ بھی وہاں پر موجود تھی. اتفاق ہوا کہ گیس کی شیڈنگ کی وجہ سے فیکٹری نے سارے ملازموں کو 3 دن کے لیے چھٹی دے دی. یہ چھٹی مجھے اتنی غنیمت محسوس ہوئی کہ میں نے سیدھے سامان اٹھایا اور اپنے گھر کے لیے نکل پڑا. گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر اماں اور فاطمہ بہت خوش ہوئی. اماں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر خوب دعائیں دینے لگی. میں اماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا اور فاطمہ بھی ہمارے سامنے ہی بیٹھی. میں کبھی اپنی ماں کو دیکھتا اور کبھی فاطمہ کو. وہ دونوں جس قدر محبت سے رہ رہی تھی میرا دل اور بھی پرسکون ہوا تھا. پھر میں نے 3 دن بڑے اچھے سے گزارے اور جب چھٹی ختم ہوئی تو میں بس واپس نوکری کے لیے شہر پہنچ گیا. 1 ہفتہ بڑے سکون سے گزرا کہ پھر ایک شام فاطمہ کا فون آنے لگا. میں جب ہی فیکٹری سے اپنے کوارٹر پہنچا تو جلدی سے فاطمہ کا فون اٹھایا تو وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، حشام پتہ نہیں اماں کہاں چلی گئی ہیں، صبح سے نکلی ہیں ابھی تک لوٹ کر نہیں آئی، مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے. میں نے حیرت سے کہا، اماں کہاں جا سکتی ہیں؟ اماں تو زیادہ تر گھر پر ہی رہتی ہیں، پاس پڑوس کے علاوہ تو کہیں نہیں جاتی. وہ کہنے لگی، اماں تو اب اکثر ہی کہیں جانے لگی ہیں، لیکن آج صبح کی گئی ہے، شام ہو گئی ہے. میرا دل گھبرا رہا ہے، اماں تو فون بھی نہیں رکھتی. میں نے فاطمہ سے کہا، فکر نہ کرو، پاس پڑوس میں پتہ کرو، میں بھی پڑوس والے خالد کو فون کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ مدد کر دے. ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہی وہ کہنے لگی، حشام اماں لوٹ آئی ہے، میں اماں کو پانی پلا دوں، پھر آپ کو فرصت سے فون کرتی ہوں. اماں کے واپس آنے کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی. پھر دیر رات کو فاطمہ کا فون آیا تو وہ بتانے لگی کہ اماں کچھ سہیلیوں کے پاس گئی تھی اور وہیں وقت لگ گیا. انہیں وقت کا اندازہ نہ ہوا. فاطمہ کی بات سن کر مجھے پھر بھی تسلی نہ ہوئی کیونکہ اماں کی ایسی کوئی سہیلی نہیں تھی جس کے ساتھ اماں پورا دن گزارتی. پاس پڑوس تک تو اماں چلی ہی جاتی تھی،
لیکن یہ بات حیران کن تھی، اور پھر ایسا ہونے لگا کہ اکثر ہی فاطمہ فون کرتی تو بتاتی کہ اماں صبح کی گئی، شام کو لوٹی ہیں، یا پھر ساری دوپہر گھر سے باہر تھی۔ میں جب بھی بات کروانے کا کہتا تو وہ اسی طرح کا کوئی جواب دیتی۔ ایک دن میں نے سختی سے کہا کہ فاطمہ، اماں جب بھی فارغ ہو میری بات کروا دو، ہفتہ ہونے والا ہے میری اماں سے بات نہیں ہوئی۔ اور پھر اس نے اس رات اماں سے میری بات کروا دی۔ اماں نے فون کان سے لگایا اور مجھے خوب دعائیں دینے لگی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آپ کہاں جانے لگی ہیں؟ مجھ سے تو یہ بات بھی نہیں ہو پاتی۔ میری بات سن کر کافی دیر اماں خاموش رہی اور پھر آہستگی سے کہنے لگی، بس بیٹا اب گھر میں دل نہیں لگتا تو سکون کے لیے نکل جاتی ہوں، تو میری فکر نہ کرو۔ اور پھر اماں نے فون بند کر دیا۔ میرا دل بہت خراب ہوا کہ نہ جانے کیا بات تھی جو اماں مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میرے سوا اماں کا تھا ہی کون؟ میں بار بار اماں کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میرا دل گھر واپس جانے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ میں نے چھٹی کی درخواست دی لیکن منظور نہ ہوئی، اور میں خاموشی سے اپنی نوکری کرنے لگا۔ فاطمہ کا فون آتا اور میں اس سے اماں کے بارے میں بات کرتا تو وہ عجیب عجیب سی شکایتیں کرتی۔ اس کی شکایات سن کر میں نے سر پکڑ لیا تھا۔ میرے گھر میں بھی وہی روایتی جھگڑے شروع ہو چکے تھے اور میری خوش فہمیاں ہوا ہو گئی تھی۔ اسی طرح پھر سے مہینہ گزر گیا۔ میں نے دوبارہ چھٹی کی درخواست دی تو مجھے 2 دن کی چھٹی مل گئی۔ میں گھر واپس لوٹا تو اماں مجھے بہت ہی کمزور سی نظر آئی، خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر گلے سے لگا لیا، عادت کے مطابق دعائیں دینے لگی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ تم کیوں اتنی کمزور ہو رہی ہو؟ اماں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی اور کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ اماں دھیرے سے کہنے لگی، بس بیٹا زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوں، لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ اماں کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے اپنی ماں کو سینے سے لگایا اور لمبی عمر کی دعائیں دینے لگا۔ ہمیشہ میں جب بھی اماں کے پاس ان کے کمرے میں ہوتا تو فاطمہ بھی پاس آ کر بیٹھ جاتی، لیکن آج فاطمہ اماں کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو کہنے لگی، آپ کی اماں کا رویہ بہت بدل گیا ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی رہتی ہیں، اور میرے ساتھ بھی ان کا سلوک اچھا نہیں۔ فاطمہ کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ میری ماں تہجد گزار عورت تھی، اس نے کبھی کسی سے تیز آواز میں بات نہ کی تھی۔ محلے والے سب میری ماں کے کردار کے گواہ تھے کہ میری ماں ہر ایک کے اچھے برے میں کام آنے والی عورت تھی، اور فاطمہ میری ماں کے حوالے سے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے سختی سے فاطمہ سے کہا کہ اماں کے بارے میں کوئی غلط خیال دل میں نہ لاؤ، میری ماں بہت نیک عورت ہے، اگر اپنی عمر کی وجہ سے وہ کبھی چڑچڑی ہو جاتی ہیں تو تمہارا کام ہے کہ ان کا خیال رکھو۔ میرے سخت لہجے پر فاطمہ سر جھکا گئی تھی۔ میں نے 2 دن گھر میں گزارے، اماں سارا وقت گھر میں ہی تھی، وہ کہیں پر بھی نہیں گئی تھی، جبکہ فاطمہ بتاتی تھی کہ اماں روز ہی کہیں نہ کہیں جاتی تھی، نہ کوئی گھر آیا تھا نہ اماں باہر نکلی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری بیوی کو ہی میری ماں سے کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، ورنہ میری ماں تو اسے بہت محبت سے اپنی پسند سے رخصت کروا کر لائی۔ مجھے صرف 2 دن کی ہی چھٹی ملی تھی، اسی لیے 2 دن بعد میں پھر واپس اپنی نوکری پر آ گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ اپنی ماں کا خیال رہتا تھا۔ میں جب بھی فاطمہ کو فون کرتا تو اس سے بات کرنے سے پہلے اماں سے بات کرتا، اور اماں بس ایک ٹھنڈی آہ بھر کر مجھے دعائیں دینا شروع کر دیتی، کبھی اپنی کوئی تکلیف کھل کر نہ بتاتی۔ میں نے بہت دفعہ اماں سے پوچھا کہ فاطمہ کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے، اور اماں بس ہاں کہہ کر خاموش ہو جاتی۔ فاطمہ کی بھی کوئی شکایت مجھ سے نہ لگاتی۔ پھر ایک رات میری بیوی کا فون آنے لگا۔ میں حیران ہوا کہ رات کے 1 بجے فاطمہ مجھے کیوں فون کر رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں آج شام اماں کہاں چلی گئی ہیں، شام کو نکلی تھی اور ابھی تک واپس نہیں لوٹی ہیں، میں ان کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں تو آپ کو فون کر دیا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی کہ رات کے 1 بجے میری ماں گھر پر نہیں تھی۔ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ میں نے فاطمہ سے کہا، پاس پڑوس میں پتہ کرتی۔ وہ کہنے لگی، سب جگہ پتہ کر چکی ہوں، سب سے آخر میں ہی آپ کو فون کیا ہے، کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ وہاں شہر میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ خود بھی رو رہی تھی، شاید اکیلے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اپنا رویہ نرم کیا اور پھر اسے تسلی دی اور کہا کہ میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو، لیکن میں اتنی دور شہر میں بیٹھ کر کیا کر سکتا تھا۔
پڑوس والے خالد کو ہی فون ملا سکتا تھا۔ میں نے اسے فون کیا، وہ کہنے لگا میں نے سب جگہ پتہ کر لیا، آپ کی ماں محلے میں کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں صبح ہی واپسی کی بس پکڑتا ہوں، ابھی اتنی رات کو تو بس ملنا بھی مشکل ہے، جب تک تم اماں کے بارے میں پتہ کرتے رہو۔ خالد نے مجھے تسلی دی اور پھر صبح فجر کے وقت جب میں بس اڈے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ بس 10 بجے نکلے گی۔ یہ سن کر میری اور بھی جان نکل گئی، ایک ایک پل قیامت کے جیسا تھا۔ ماں کی فکر مجھے ستا رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب جب میں بس میں سوار ہونے ہی والا تھا، اسی وقت فاطمہ کا فون آنے لگا۔ میں نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے میری اماں کی آواز سنائی دی گئی۔ کہنے لگی پتر میری فکر نہ کر، میں واپس آ گئی ہوں۔ اماں کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کہ اماں تم ساری رات کہاں تھی؟ جانتی بھی ہو مجھ پر کیا قیامت گزری ہے؟ اماں کہنے لگی تمہاری بیوی کا بھی کوئی جواب نہیں، فوراً ہی تمہیں فون لگا کر ہر بات بتا دیتی ہے۔ دراصل میں بہت جلد بازی میں گھر سے نکلی تھی، میں اسے بتا بھی نہ سکی اور پھر مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مجھے اتنا وقت لگ جائے گا۔ میری بچپن کی سہیلی کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کی بیٹیاں مجھے لینے کے لیے آئی تھی تاکہ میں اس پر کچھ دم درود کر سکوں، اسی لیے میں وہاں چلی گئی تھی۔ لیکن میری دوست کی حالت اتنی خراب تھی کہ اس پر دم و درود کرتے کرتے رات ہو گئی، اور پھر میں نے واپس آنا چاہا تو اندھیرے کی وجہ سے سب نے مجھے روک لیا۔ پھر بارش بھی شروع ہو چکی تھی، مجبوراً مجھے ٹھہرنا پڑا، اور پھر جب میں نے صبح سورج نکلتے ہی واپسی کی ٹھانی تو میرے دوست کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ اٹھتے ہی میں واپس لوٹ آئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہاری بیوقوف بیوی تمہیں شہر میں اس قدر پریشان کر دے گی۔ دوست کی موت کے بارے میں بتا کر تو اماں پھوٹ پھوٹ کر بھی رو رہی تھی۔ میں نے اماں کو دلاسا دیا تو اماں کہنے لگی اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، اپنی نوکری پر توجہ دو، تمہاری بیوی کا بس چلے تو تمہیں یہیں رکھ لے۔ اماں کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتی رہی اور پھر فون بند کر دیا۔ میرے لیے بھی واپس جانا آسان نہیں تھا کیونکہ چھٹی نہیں ملی تھی، اسی لیے میں بھی واپس نوکری پر چلا گیا۔ میں دوبارہ جلدی گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے دن رات کام کرنے لگا، اور پھر جب 1 مہینے بعد چھٹی کا پروانہ لیے میں خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے گھر کے سامنے محلے والوں کا ایک رش جمع تھا۔ میں حیرت سے سب کو دیکھتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میرے ذہن میں میری بوڑھی ماں کا وجود چلنے لگا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اور میں تیزی سے اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا، اور یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ میری ماں بھی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کے گلے لگ گیا، اس کے ماتھے کو چوما اور اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ اماں کہنے لگی پتر میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے اماں سے پوچھا یہ سارے لوگ کیوں جمع ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے اور فاطمہ کہاں ہے؟ اماں کہنے لگی بس بیٹا تیرے نصیب میں فاطمہ کا اتنا ہی ساتھ لکھا تھا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ یہ کہہ کر اماں رونے لگی۔ میں ہکا بکا سا اماں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں کہنے لگی بیٹا تیری بیوی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، شاید نصیب میں ایسا ہی لکھا تھا۔ اماں یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں فاطمہ فاطمہ کہہ کر اسے آوازیں لگانے لگا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ میری پہلی آواز پر دوڑ کر آتی تھی، مگر میری 10 آوازیں دینے پر بھی جب وہ نہ آئی تو اماں نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور چھومنے لگی، کہنے لگی بیٹا اب وہ تیری آواز پر نہیں آئے گی، کل رات ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی اور صبح ہی صبح ہمیں اسے دفنانا پڑا، تیرا انتظار بھی نہ کر سکے۔ اماں کی بات پر میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا اماں میرے بغیر میری بیوی کی تدفین کیسے کروا دی، کم از کم میرا انتظار تو کرتی۔ اماں کہنے لگی بس بہو کی حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم تیرا انتظار کرتے۔ یہ کہہ کر اماں نے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ میں نے پریشانی سے اماں سے پوچھا میری بیوی کو کیا ہوا تھا؟ اماں کہنے لگی کہ بس یوں سمجھ لے کہ حادثہ ہوا تھا اور اس کی میت رکھنے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے میں نے اسے دفنانے کی جلدی کی۔ سویرے ہی کچھ 2-4 لوگوں کی مدد سے میں نے اس کی تدفین کروا دی ہے۔ میں نے اماں سے دوبارہ پوچھا کہ آخر میری بیوی کو ہوا کیا تھا؟ اماں کہنے لگی کہ تیری بیوی آدھی رات کو نہ جانے کہاں گئی تھی اور واپس لوٹتے ہوئے اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا تھا۔ اس کی موت کی خبر مجھے ملی تو میں خود ڈر گئی
اور پھر پتا چلا کہ وہ تو بہت بری طرح مری۔ میں نے خود ہی اس کی تدفین اس لیے جلدی کروا دی کہ محلے والوں کو کیا بتا کہ شوہر کے بغیر میری بہو آدھی رات کو گھر سے باہر کہاں نکلی۔ اماں کی بات سن کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا آدھی رات کو فاطمہ کہاں گئی تھی؟ اماں خاموش ہو گئی، کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، تیری بیوی میری پابند نہیں تھی۔ اماں کی بات سن کر میرے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ تو بڑی اچھی اور نیک عورت تھی، پھر وہ آدھی رات کو کس سے ملنے اور کہاں گئی تھی، جبکہ وہ یتیم لڑکی تھی، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ انہی سب سوچوں میں گم میں اس کی قبر پر پہنچ گیا تھا۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، مجھے فاطمہ سے محبت ہو گئی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کے حق میں دعائیں مانگتے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اور پھر واپس گھر آ گیا تھا۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے، گھر سے سارا رش ختم ہو گیا تھا۔ پھر جمعرات کے دن میں اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی قبر کے قریب 3-4 آدمی کھڑے تھے اور اس کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں ان آدمیوں کو پہچانتا نہیں تھا، اسی لیے ان کے قریب گیا تاکہ پوچھ سکوں کہ وہ کون ہے اور میری بیوی کی قبر پر اس طرح کیوں کھڑے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی 2-4 آدمی وہاں سے اتنی تیزی سے نکلے کہ میں انہیں نہیں روک سکا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کون تھے۔ پھر میں گھر واپس لوٹا تو میں نے اماں کو یہ بات بتائی، تو اماں نے سر جھکا لیا، کہنے لگی دراصل وہ تیری بیوی کے عاشق، تیری بیوی چھپ چھپ کر تیرے پیچھے انہی سے تو ملاقات کرنے جاتی تھی۔ میں نے یہ سوچ کر تجھے اس دن یہ بات نہ کہی کہ مری ہوئی کوئی عیب کیا بیان کروں، یہ کہہ کر اماں رونے لگی، میرے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ میں نے تیرے لیے اچھی لڑکی نہ ڈھونڈی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اماں کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور اماں سے کہا وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہاری بہو بنتی۔ اور پھر میرے دل میں فاطمہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ میرا تو اب بس نوکری پر جانے کا بھی دل نہیں تھا۔ میں اماں کے پاس ہی رک گیا۔ اگلے جمعرات میں پھر فاتحہ کے لیے پہنچا تو پھر مجھے وہاں وہی آدمی دکھائی دیے۔ وہ فاطمہ کی قبر سے کچھ دور جھاڑیوں کی طرف کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی وہ پھر سے فرار ہو گئے۔ اب تو یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی۔ میں فاطمہ کو دل ہی دل میں گالیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ آیا اور پھر رات کے وقت نماز پڑھتے ہوئے میں نے دعا کی، یا اللہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ میں فاطمہ سے نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن بار بار اس کا خیال میرے ذہن میں آتا تھا۔ پھر ایسے ہی میں اللہ کو پکارتے پکارتے سو گیا اور میرے خواب میں آیا کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھود کر دیکھوں۔ یہ آواز میری اماں کی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو اماں قریب ہی کہیں نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے خواب میں ہی دیکھا ہے، مگر سمجھ نہیں آیا کہ اماں خواب میں آ کر بیوی کی قبر کھولنے کا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر میں بھی تجسس کا شکار تھا۔ میں اسی وقت اماں کو بنا بتائے قبرستان پہنچ گیا۔ فجر کا وقت تھا، ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ موقع دیکھ کر میں نے کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد قبر کھودی گئی تھی اور مجھے ایک دروازہ سا نظر آیا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ دروازہ ہلکے سے کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اندر نہ ہی میری بیوی کی میت تھی اور نہ ہی کوئی قبر، بلکہ ایک کمرہ سا مجھے نظر آ رہا تھا، جس میں ایک طرف میری بیوی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی اور 3-4 عورتیں بیٹھی تھی اور ان کے چہروں پر نقاب تھے۔ میری بیوی کے ارد گرد کھوپڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سا منظر تھا جسے دیکھ کر میرا دل ہول اٹھا تھا۔ اپنی بیوی کو رسیوں میں جکڑا اور زندہ دیکھ کر تو میں دنگ ہی رہ گیا تھا۔ کچھ دیر تک میں وہ منظر دیکھتا رہا اور پھر کچھ مجھے سمجھ آنے لگا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے باہر آیا، میں نے پولیس کو فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس وہاں پہنچ گئی، چھاپا مارا گیا اور اندر موجود سب لوگ گرفتار ہو گئے۔ میری بیوی کو بھی بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس والوں نے جب ان عورتوں کے منہ سے نقاب ہٹایا تو میری حالت خراب ہو گئی، کیونکہ ان میں سب سے آگے آگے میری ماں کھڑی تھی، جو میری شکل پر نظر پڑتے ہی مجھے برا بھلا کہنے لگی تھی۔ اس عورت کی آواز بدل چکی تھی اور وہ آواز میری ماں کی تو نہیں تھی۔ میں بس حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور پھر میرے سامنے ہی پولیس ان سب کو گرفتار کر کے لے گئی تھی، کیونکہ وہ میری بیوی پر کالا جادو کر رہے تھے۔ میری بیوی ہوش میں نہیں تھی۔ میں اسے گھر لایا، اس کے منہ پر پانی ڈالا، اسے ہوش دلایا۔ جب وہ پوری طرح ہوش میں آئی تو روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی اور پھر جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ میں مری نہیں تھی، بلکہ میں اس عورت کا سچ جان گئی تھی جس نے آپ کی اماں کی جگہ لے لی تھی۔ وہ عورت ایک بہروپیہ عورت ہے جو کالا جادو کرتی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اماں کی جگہ لی تھی کہ اماں نیک عورت تھی اور سب لوگ اماں سے دم کروانے آتے تھے۔
اسی لیے اس نے اماں کی جگہ لی اور اپنا جادو لوگوں پر کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہت ہی مکار تھی، اس نے اماں کی جان لے لی تھی اور خود اماں بن کر بیٹھ گئی تھی۔ جب یہ بات مجھے پتا چلی اور میں نے آپ کو بتانا چاہا تو اس نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا اور ایسا ظاہر کیا جیسے میں مر گئی ہوں، لیکن در حقیقت مجھے جس کمرے میں بند کیا گیا تھا اس کا دوسرا دروازہ جھاڑیوں کی طرف کھلتا تھا۔ وہ عورت جو اماں بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ 4 مرد اور 6-7 عورتیں بھی شامل تھی۔ یہ سب مل کر کالا جادو کرتے تھے اور اس کے لیے انہیں کسی اچھی اور نیک شکل عورت کی ضرورت تھی، اور وہ شکل آپ کی اماں کی صورت میں انہوں نے لے لی تھی۔ وہ عورت ہو بہو اماں سے ملتی جلتی تھی اور اسی بات کا اس نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ شاید کہ یہ شکل بھی اس نے کالے جادو کے ذریعے ہی حاصل کی تھی۔ میں آپ کو سچائی بتاتی، اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے مجھے بند کر دیا۔ وہ لوگ مجھ پر بھی کالا جادو کر رہے تھے۔ ان کا مقصد مجھے بلی چڑھانا تھا۔ آپ کی اماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ آپ کی اماں بہت نیک عورت تھی۔ جس رات اماں کو 2 عورتیں ان کی سہیلی کا کہہ کر لے گئی تھی، دراصل اسی رات ان کو مار کر ان کی جگہ اس بہروپیہ عورت نے لے لی تھی، اور یہ بات مجھے بہت بعد میں پتا چلی تھی۔ فاطمہ بہت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میری حالت تو اس سے بھی خراب تھی۔ میں ساری رات روتا رہا تھا۔ میں کیسا بدنصیب بیٹا تھا جو اپنی ماں کی موت سے انجان تھا، جو اپنی ماں کو ہی نہیں پہچان پایا۔ محلے والے یہ سب جان کر حیران رہ گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کو لے کر شہر آ گیا تھا، کیونکہ اب اس محلے میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اس گھر میں جگہ جگہ میری ماں کی یادیں بکھری پڑی تھی۔